اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اسلامک نالج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ تو شہزادی نے اگلے دن ہی بتایا کہ ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ میں صرف اتنے سی تھی، شہزادی کے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال ہو چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملا ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادہ ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان سے کشتی بری طرح تباہ کر دی گئی۔ باقیوں کا کیا بنا، صرف ہم دونوں ایک تختے سے چپٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئی۔ چڑھتی طوفان لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی ماجرا نظر آ گیا ہے۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا، اور وہی ہوا جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے کہ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں دلچسپی دیکھ کر سادہ دل مائل ملاح نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اسی طرح یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے بعد بھی جلد از جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی اور شہزادے کو کسی طرح ایسے چھپایا کہ جن کو شک نہ ہوا۔ جن نے آتے ہی نے انسان کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان ایک اکیلا درخت، کس قدر بڑا طوفان گزرا ہے کہ اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن ہوا اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا کہ آج کل دربار میں میری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے میرے آنے کا وقفہ لمبا ہوگا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی گزرنے لگے اور چند ماہ مزید گزر گئے۔ شہزادی کی بہتر صحت کے بعد ضد تھی کہ ہم دونوں فرار ہو جائیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے گیا ہے اور واپس نہیں پلٹا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھال سکے گا کہ شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا، جو اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا ہے وہ بدل نہیں سکتا، میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں انتقال کی تصدیق کروا لی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہو جانی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کی بجائے 3 افراد برآمد ہوئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن یہ سب دیکھ کر
ششند رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ شہزادہ نے شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔